الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے ملکی مسائل کا حل، جو تعلیمات رسول کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرات، ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں، منموہن جھیلوں اور آبشاروں، بلخاتی ہوئی ندیوں نالوں، بلند و بالا پہاڑوں اور وسیع و عریض شہروں کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمح نظر دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیاوی اصولوں کے مطابق ہی ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں وہ مذہبی تقدس حاصل ہوتا کہ آدمی ان پر اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرے۔ حضرات، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا ہمیں دکھ اور درد ہے، اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم خود ساختہ قوانین کو چھوڑ کر سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوش حق سے سنیں، دل شداقت شعار سے قبول کریں اور اپنے اقوال و افعال اور اپنی حرکات و سکانات کو انہی تعلیمات کا پابند بنا لیں۔ حضرات، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب فرقہ پرستی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہر و آبادوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ حیوانیت اور درندگی لے لیتی ہے، شیطنت رقص کرتی ہے، آدمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالیاں دیتا ہے، اس کی مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مقدس فرقہ پرستی کی عزت کو اخاڑ پھینکتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں برا نہ کہو جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ نادانستگی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ فرقہ پرستی اور عصبیت کے درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تیشہ چلاتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ملک کا اہم مسئلہ اونچ نیچ، ظلم و بربریت بھی ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہیں، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہیں، لیکن تعلیمات رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم خواہ کوئی کرے، کسی حال میں کرے، ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے
कैसे करें? आपने फरमाया तमनऊहु मिनज़्ज़ुल्मि फ़ज़ालिका नस्रुका इय्याहु, उसे जुल्म से रोको, यही तुम्हारी उसकी मदद है। हजरात, आज हमारा मुल्क अखलाकी बहरान का शिकार है। कभी कभी ऐसा भी मसला आ जाता है कि महसूस होता है कि हमारे मुल्क में किरदार और कैरेक्टर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क बराबर तरक्की कर रहा है, मगर अखलाकी पस्ती और अखलाकी ज़वाल भी मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। इन हालात में हमें अखलाक और किरदार की दौलत वहाँ से मिलेगी जिसकी जिंदगी अखलाक और किरदार का सबसे आला व अल्फा नमूना थी, जिसने अपनी आमद का मकसद ही यह बताया है कि वो अस्तूली उतम्मिम हुस्नुल अखलाकी, मैं इसलिए मबऊस किया गया हूँ ताकि मुकारिम अखलाक की तकमील करूँ। जिसने बताया कि इंसान को जो सबसे अच्छी चीज अता की गई है वो है हुस्न अखलाक, जिसका इरशाद ये है कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। जिसने सारी मखलूक को अल्लाह का कुंबा कहा है और अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाले को अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बताया। जिसने हया और शर्म को ईमान का शोबा करार देकर सारी दुनिया को गैरत नफ्स और इज्जत और खुददारी से सरफराज किया। हजरात, मुल्क के मसाइल को गिनते जाइए, हिसाब लगाते जाइए, कोई ऐसा मरहला ना मिलेगा जिसका हल तालीमाते रसूल में न मौजूद हो। बल्कि मैं तो बढ़कर कहती हूँ कि मुल्क के मसाइल तो मामूली बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सारी दुनिया के मसाइल का हल मौजूद है और तारीख शाहिद है कि दुनिया ने जब जब अपने गम का मुदावा तालीमाते रसूल से चाहा, जब जब अपनी मुश्किलात का हल इरशादाते रसूल ने तलाश किया, वो कामयाब व कामरानी से हमकिनार हुई। और आज भी हमारे मुल्क समेत सारी दुनिया को इन्हीं तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। और मैं अब इस शहर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। रहे हैं और है फिरौन मेरी घात में अब तक, रहे हैं और है फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम की मेरी आस्तीन है बेजा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं